السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ملکہ سبا کی پری کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس عمل کے اندر نہ باطنی آگ کی ضرورت ہے، نہ کسی پرہیز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی نقصان کا خطرہ ہے، رجعت کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کی جو ڈراؤنی شکلیں، خوف زدہ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ نے صرف نقش لکھنا ہے، اور یہ جو عزیمت اسکرین پر ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ مکمل ترکیب میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ مزید اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ عمل جو ہے آج کا ملکہ سبا کی حاضری کا، اس عمل کو ہر شخص کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کو آرام سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں۔ بڑی آسان عمل ہے اور بڑے آسان طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو حضرات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے محنت کش ہیں، محنت کرنا جانتے ہیں، تو وہ بڑے آسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی مشکل انشاءاللہ، کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ میں اب آپ کو عمل کی ترکیب کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ نے عمل نوچندی دنوں میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، یعنی چاند کی 15 تاریخ تک آپ کسی بھی جمعرات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل آپ نے 10 بجے 11 بجے کے بعد ہی سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ بہت ہی اچھی تاثیر ہے، اور یہ پری جو ہے آپ کو کسی بھی اچھی اور خوبصورت اور نیک لڑکی کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوگی، آپ سے ملاقات کرے گی۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، یا چاند کی 15 تاریخ تک آپ کسی بھی جمعرات سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ کمرے کا آپ نے بالکل تنہا کا انتخاب کرنا ہے، کہ کمرہ بالکل تنہا ہونا چاہیے، اس میں نہ کوئی مرد دوسرا آئے جائے اور نہ ہی اس میں سامان ہو۔ کمرہ خالی، جتنا کمرہ خالی ہوگا اتنا ہی چانسز زیادہ ہے، کیونکہ اس میں باطنی آگ کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو کمرے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اور اس عزیمت کو جو اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے 121 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں پڑھ کر جو عزیمت ہے۔ عزیمت ہے: بعظمت اللہ یا معشر الجن والانس یا ملکہ سبا، حاضر شو بحق سلیمان ابن داود و بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح۔ 121 مرتبہ آپ نے اس عزیمت کو پڑھنا ہے، اور ایک آپ کے سامنے اسکرین پر ایک نقش ہے، آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ لکھنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، آپ پہلے اس کا خاکہ بنا لیں، اور خاکہ بنانے کے بعد آپ چاہے تو اس کو اوپر سے لکھتے چلے جائیں، یا آپ اس کو کاٹ پھاٹ کر لکھ لیں، یا نیچے سے لکھ لیں، جیسا آپ لکھنا چاہے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ کوئی دشواری، کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں ہوگی۔ بس آپ نے یہ نقش لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے نقش لکھنے کے بعد آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے، اور آٹے میں آپ نے بند کر کے ایسے تالاب میں یا نہر میں آپ نے یہ گولی ڈالنی ہے جس میں مچھلیاں ہوں۔ مچھلیاں اس گولیوں کو کھا لے۔ آپ نے ایسی جگہ یہ گولیاں جس میں نقش ہے یہ آپ نے ڈالنی، چاہے وہ تالاب ہو، چاہے وہ نہر ہو، یا کوئی جوڑا ہو، جو بھی ہے، لیکن مچھلی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسی جگہ آپ نے یہ گولیاں ڈالنی ہیں۔ روزانہ آپ نے 121 آپ نے یہ نقش لکھنے ہیں، اور 121 مرتبہ ہی آپ نے اس عزیمت کو پڑھنا ہے جو اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، 121 مرتبہ ہی آپ نے اس عزیمت کو پڑھنا ہے، اور 121 مرتبہ ہی آپ نے یہ نقش لکھنا ہے روزانہ۔ میں نے پہلے ہی اس بات کو کہا، جو لوگ محنت تھوڑا کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک نایاب چیز ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے مکمل 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور
21 دن کے بعد آپ کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اسی عزیمت کو 41 مرتبہ پڑھ کے کسی بچوں میں تقسیم کر دیں، موکلات کی نیاز دلائیں، اور اس کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے۔ 21 دن کے بعد کبھی بھی وہ چاہے خواب میں یا چاہے بیداری کی حالت میں وہ کسی بھی وقت اور آپ سے ملاقات کر سکتی ہے، آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، چاہے وہ خواب میں یا بیداری کی حالت میں، لیکن آپ کے سامنے حاضر ضرور ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ اس سے قول و قرار لے لیں۔ قول و قرار لینے کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ بلانے کا طریقہ پوچھ لیں۔ جب وہ آپ کو طریقہ بتا دے تو اس کو رخصت کر دے۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو کوئی کام درپیش ہو تو اس کو اسی طریقے کے مطابق جو اس نے بتایا ہے بلایا کریں، اور اس کو حکم دے دیا کریں جو بھی آپ نے کام کرانا ہے یہ آپ کا صرف جائز کام کرے گی، ناجائز کوئی کام نہیں کرے گی۔ اور اگر ناجائز کام لیں گے تو آپ کو اس میں شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر جو ہے اس عمل کو کریں، اور سوچ سمجھ کر ہی اس سے کام لیں تو ناکامی نہیں ہوگی۔